اگر اونٹ سوئی کے سوراخ سے سوئی کے سوراخ دیکھا جس کے اندر دھاگا ڈالتے ہیں، اگر سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا ہے تو کافر جنت میں جا سکتا ہے. جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، اسی طرح کافر کا جنت میں جانا بھی محال ہے.
کیوں پتہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، کافر کو بھی بخش دے اس کی مرضی ہے۔ بھئی قرآن کا قانون یہ نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے قانون بتا رہے ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، حوالہ ہے، وہ تو بیان کر دو۔ قرآن کہتا ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں جائے گا، یہ اللہ کا پکا ٹکا کلام ہے۔ ہاں اللہ اپنے کلام کو تبدیل کر دے، قرآن کہتا ہے لا مبدل لکلمات، اللہ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں ایمان دی ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم یہاں پہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ یہ اقرار اور یہ رسالت اور توحید کا اقرار مرتے دم تک ہماری زبان پر جاری ساری فرما۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی شکر کریں کہ اس نظام کو اپنانے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک ملک عطا کیا ہے، اس کو بھی سمجھو۔ اس میں مختصر بات کرتا ہوں، آج میرے بیان کے دو موضوع ہوں گے، وہ بھی دو مختصر ہوں۔ ایک میں سیزن کے حوالے سے مختصر بات کروں گا اور ایک میں یہاں پہ انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا۔ تو یہ ہے نمبر 2 کہ اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، اسلام دی ہے۔ لازمی بات ہے آپ کے پاس دین ہو، مذہب ہو، شریعت ہو، لیکن شریعت پر عمل کرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ہو تو کرو گے کیا؟ یہ بھی ہم اس ملک کے باسی ہیں، رہنے والے ہیں، اس پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کرونا کی وبا پھیل چکی ہے نا اس وقت دنیا میں، ابھی بھی جا کر دیکھیں جہاں پہ پکا ٹکا مسلمان ہیں، دین وہاں سے آ چکا ہے ہمارے پاس، وہاں بھی جا کر دیکھیں آج بھی مسجدیں بند ہیں، آج بھی مسجدیں بند ہیں، اور ہم اپنے ملک کے اندر آزادی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارے لوگ جو ہے نا باہر جاتے ہیں، ان کی کچھ صفائی ستھرائی اور روڈ پتہ نہیں کیا سے کیا دیکھتے ہیں تو ان کے منہ میں پانی آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کاش ہمارا ملک بھی امریکہ بن جاتا، ہمارا ملک بھی فلان بن جاتا۔ لیکن کبھی اپنی مسجد کی نمازیوں کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر یہ احساس کیوں نہیں ہوتا ہے کہ کاش امریکہ میں بھی اس طرح کے نمازی ہوتے؟ مسلمان کو تو دینی چیزوں میں بھی رش کرنا چاہیے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں، جنت کے ذکر کے بعد فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مومن کو چاہیے کہ ایسی چیزوں میں سبقت کرے، ایسی چیزوں میں ریس بازی کرے، ایسی چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ فضائل اعمال میں آپ نے ایک حدیث پڑھی سنی ہے کہ اگر ایک آدمی نے دنیاوی کوئی چیز دیکھی، کسی کی بلڈنگ دیکھی، کوٹھی دیکھی، گاڑی دیکھی، اور اس کے دل کے اندر اس کی حسرت آئی، حالانکہ اس کے دل کے اندر قرآن موجود ہے، ایمان ہے، نیک اعمال ہے، اللہ کا اقرار ہے، رسول کا بھی اقرار ہے، اگر ان کے باوجود ایک آدمی کے دل کے اندر قرآن مجید موجود ہے، سامنے والے کی گاڑی کو دیکھا، کوٹھی کو دیکھا، مال دولت دے کر کہا کیا نعمت اس کو ملی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پاس جو اللہ کی نعمت ہے تو سمجھ لو اس نے اپنی نعمت کی ناقدری کی۔ جو اللہ نے اس کے دل کے اندر کلام رکھا ہے، قرآن مجید رکھا ہے، تو سب سے بڑی نعمت تو تمہارے پاس ہے۔ اس کے پاس کوٹھی ہے، بلڈنگ ہے، کچھ بھی ہے، 30 40 سال 60 70 سال کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کے پاس کلمہ ہے، آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس اللہ کی توحید ہے، آنکھیں بند ہوں گی، پھر اس کے بعد ختم نہ ہونے والی زندگی آئے گی، اس میں یہ چیز کام آئے گی جس جو دل کے اندر ایمان ہو۔ ایک آدمی کے دل کے اندر ایمان ہو، مسلمان، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ایک آدمی نے کہا میرا رب اللہ ہے، کیا مطلب؟ اللہ کے سامنے سر تسلیم کیا، جھکا دیا کہ رب میرا اللہ ہے، اب جو کچھ ہوگا اللہ کا حکم ہوگا، اب جو کچھ ہوگا قرآن حدیث سنت یہ چیزیں میرے لیے مرجع اور ماخذ ہیں، مرتے دم تک ایسا ہوا۔
ثم استقاموا، پھر ایمان پر ڈٹا رہا، نیک اعمال صالحہ پر ڈٹا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ، تو اس کی موت کے وقت بھی ہم فرشتے اس کی مدد کے لیے نازل کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ موت کے جو حالات ہیں، سکرات ہیں، کتنی سخت ہوں گی۔ ایسے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کے لیے فرشتے بھیجیں گے۔ وہ یہ کہیں گے فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ہم تمہیں اس جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں جس کا قرآن مجید میں اللہ نے تم سے وعدہ کیا۔ سورہ غالباً حامی کے اندر، زخرف کے اندر اس کا ذکر ہو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی ہے، کتاب دی ہے اور رسول کی رسالت دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً ہم اپنے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک بھی عظیم عطا کیا ہے کہ ہم بلا جھجک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو 14 اگست آ رہے، لوگ 14 اگست مناتے ہیں، کل 14 اگست ہے، لوگ 14 اگست پتہ نہیں کس طریقے سے کوئی ناچ سے 14 اگست منا رہے ہیں، کوئی باجا بجا کر بھی 14 اگست منا رہا ہے، ارے کیا وہ ہے اپنا، لیکن خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے آپ دیکھ لیں شریعت کے اندر۔ ہم عید کی خوشی مناتے ہیں، کس طریقے سے مناتے ہیں؟ عید کی خوشی ہم کس طریقے سے مناتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منانے کی اجازت ہمیں دی ہے، لیکن کس طریقے سے؟ پہلے جا کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ رمضان کا روزہ رکھنے کی مجھے ہمت عطا فرمائی، اس خوشی میں جا کر پہلے جا کر 2 رکعت نماز عید پڑھ لو، یہ خوشی ہے۔ مطلب خوشی بھی اس طرح نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی اس میں شامل ہے۔ اب مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں عظیم ملک عطا کیا ہے، اسلام کے نام پہ بنائے، اگرچہ کچھ لوگ ابھی اس کے اسلامی تشبث کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس ملک کے لیے جانیں دی ہیں، ان کی قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ اگر کچھ لوگ پھر بھی ان کی غلامی میں رہ کر، تو وہ تو انشاءاللہ قیامت میں غلام رہیں گے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد ملک دیا ہے، آزاد ہے انشاءاللہ اور آزادی رہے گا۔ اور یہ آپ کو چند لوگوں کے پروپیگنڈا سے آپ متاثر نہ ہوں۔ اور باقی آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ میں، فلاں ادارے میں، فلاں قوم میں، فلاں، کمی کوتاہی کس میں نہیں ہے؟ سب میں ہے، مجھ میں نہیں کیا، آپ میں نہیں کیا، سب میں۔ آپ کے باپ میں کمی کوتاہی، گھر سے باہر نکال دو گے، پھینک دو گے اس کو۔ تو بہرحال یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ بھی اللہ کی ایسی نعمت ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ پورے دنیا میں جا کر دیکھیں، اس طرح کی نعمت آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گی۔ یہ آپ بلا جھجک کشتی بوٹ اپنا سمندر کے اندر ڈال کر شکار کر کے اپنی مرضی سے آتے ہو، جاؤ نا دنیا میں کسی ایک ملک کی مثال مجھے بتاؤ، دنیا میں مجھے ایک ملک کی مثال بتاؤ کہ وہاں پہ اس طرح کی آزادی حاصل ہے۔ آپ ملک کے کسی جگہ میں جا کر ریڈی لگاؤ، بھی کوئی سیب بیچ رہا، کوئی فلاں بیچ رہا، کوئی فلاں بیچ رہا ہے، لوگوں نے روڈ بند کیا کر دیے، روڈوں کے اوپر دکانیں بنا دی، 20 سالوں سے وہ کما رہے ہیں۔ جاؤ نا کسی دنیا کے کسی ایک غریب ملک کی آپ مثال مجھے بتا دو، وہاں بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے آپ کو ریڈی لگانے کی اجازت ہے، دکھا دو کسی ایک ملک میں۔ پھر بھی ہم اس ملک کو گالیاں دیتے ہیں۔ جاؤ نا ابھی کسی ایک، آپ بغیر اجازت کے، پرمیشن کے، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ وہاں پہ کھڑی ہے، بغیر پرمیشن کے آپ مسجد میں نماز کے لیے آ گئے۔ اب سعودیہ میں جا کر دکھاؤ، دین وہاں سے ہم تک پہنچا ہے نا، جا کر دکھاؤ وہاں پہ۔ آپ دوسرے عرب ممالک میں جا کر دیکھو، ابھی تک بھی جامع مسجدیں بند ہیں، 5 وقتہ نمازیں لوگ ابھی تک نہیں پڑھے، اپنے گھروں میں جا کر پڑھتے ہیں۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں، پتہ ہے ہم سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم اپنے باغوں کے اندر، بیٹھے کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے پاکستانی لوگ کام کے لیے جاتے ہیں نا، ابھی تک ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، ہم وہاں پہ آپ جس باغ کے اندر کام کریں اسی میں 3-4 بندے نماز پڑھتے ہیں۔
جو بدو ہوتے ہیں ان کے بیٹے کے اندر 3-4 بندے نماز پڑھتے ہیں، ابھی تک ان کی مسجدیں بند ہیں۔ اتنی آپ کو آزادی ملی ہے، اس پر بھی تو اللہ کا شکر کرو۔ گالیاں دینا ہماری زبان میں آتا ہے، بس معمولی سی مسٹیک دیکھ لی، ملک کو گالی دے دی، اداروں کو گالی دے دی، فلان کو گالی دے دی، فلان کو گالی دے دی۔ بھائی سب چیزیں، آپ کے گھر میں 4 بچے ہیں، آپ ان کو نہیں سنبھال سکتے ہو تو 22 کروڑ عوام کو سنبھالنا کوئی آسان بات ہے کہ آسان کام ہے کیا؟ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا عظیم قربانیوں کے بعد۔ اب ہم تو کیا کر رہے ہیں کہ کل کا دن ہے یا آج ہے، بڑے سیوں کا دماغ خراب کر دیا، بینڈ بجا دیا، وہ کیا نام ہے، بانسری بجا دی، رات کو محفلیں بھی ہوگی، یعنی رات کو ڈانس کی محفل ہو، ناچ اور گانے کی محفل ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بجائے کیا کرو، عیدگاہ میں ڈانس کی محفل لگا دو۔ عیدگاہ کے دن، عید کے دن ڈانس کی محفل لگا دو۔ کیوں؟ بھئی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن کے روزے مجھے عطا کیے، مجھے 30 دن کے روزے نصیب ہو گئے، اس خوشی میں میں کیا کروں گا، عیدگاہ میں ڈانس شروع کروں گا، ڈھول بجاؤں گا۔ یہ عقل مندی کی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، نعمت ادا کرنے کا شکرانہ ادا کرو، نوافل ادا کرو، اور شکرانے کے جو طریقے ہمیں شریعت نے بتا دیے وہ ادا کرو۔ اس کو یہ شکریہ ادا کرنے کا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ یہ سورہ انفال ہے اور آیت نمبر 26۔ اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم مکے کے اندر قلیل تعداد میں تھے، 100 تک ان کی تعداد اللہ کے نبی کی پوری نہیں تھی جب مکے میں تھے۔ اسلام کی دعوت شروع ہو گئی، دین کی دعوت شروع ہو گئی، اس وقت صحابہ کی تعداد 100 تک نہیں تھی۔ وَاذْكُرُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے صحابہ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری تعداد بہت کم تھی، مستضعفون، اور تم لوگ کمزور تھے۔ تم لوگ کیا تھے؟ کمزور تھے۔ اب دیکھیں، ہم سے زیادہ تو انڈیا کے مسلمانوں کی تعداد ہے کہ نہیں ہے؟ میرے خیال سے ان کی تعداد 25 سے 30 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، غالباً ایسا سنا ہے ہم نے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کیا آزادی ہے؟ بھائی ہم یہاں پہ مذہبی رسومات ادا کرنے میں آزاد ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب ہندوستان کے مسلمانوں سے کہہ دو عید الاضحیٰ کے دن گائے کی قربانی کر کے دکھاؤ، وہ تو ان کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، اور وہ اس کے پیشاب کو اپنے لیے تبرک سمجھتے ہیں۔ آپ ان کو یہ کہیں کہ گائے کا گوشت کھا کے دکھاؤ، بلکہ آپ لوگوں کے فریج ابھی تک بھرے ہوئے ہیں، ابھی تک تمہارے فریج میں گوشت ہے کہ نہیں ہے، گائے کا گوشت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ہندوستان میں جا کے کھا کے دکھائیں۔ اس کو آپ آزادی نہیں سمجھتے ہو۔ یہاں پہ کسی غیر مسلم کو، کسی ہندو کو اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کرے، ہے اجازت؟ کر کے دکھائے۔ اور وہاں پہ ہندو مسلمان کے ساتھ، مسلمان ہندو کے ساتھ نکاح کرا، کوئی کہہ سکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ طاقت ان کی ہے، ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، یہ مملکت پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ آج بھی 50 کروڑ ہیں، 30 کروڑ ہیں، 40 کروڑ ہیں، لیکن وہ آج بھی غلام ہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہمارے کپڑے پرانے ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم آزاد ہیں۔ اپنے آپ کو آزاد کرو۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تک ہم غلام ہیں، نہیں، ہم غلام نہیں ہیں، الحمدللہ ہم ابھی آزاد ہیں۔ جو کہتا ہم غلام ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ان کا غلام ہو، کیونکہ ان کی تاریں وہاں سے آتی ہیں، ان کا کنیکشن وہاں سے آتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے آزادی دی ہے، ہم آزاد ہیں، ہم ابھی کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں آزاد فرما قرار دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ
اور اس کی صورت میرے اور آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اے صحابہ، اے میرے نبی، اس وقت کو یاد کرو کہ تم مکے کے اندر کمزور تھے، کم تھے اور کمزور تھے، کم بھی تھے اور کمزور تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا، تمہیں خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں، کافر تمہیں ایسے روز کے کھا جائیں، اتنے تم کمزور تھے مکے کے اندر، مکے کے اندر تم اتنا کمزور تھے، کافروں کا غلبہ تھا، کافروں کی حکومت تھی، فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے جتنی تفسیریں لکھی نا اس آیت کی، نیچے لکھا ہوا ہے اس کی آج کل کے دور میں مصداق جو ہے نا ہمارا ملک پاکستان ہے، کہ آپ 60-70 سال پہلے آپ اپنے باپ دادا کی زندگی دیکھیں کس حالت میں گزار رہے تھے، فآواکم، ہمارے باپ دادا کو اللہ نے ٹھکانہ دیا، ان کی برکت سے اللہ نے ہمیں بھی ٹھکانہ عطا کیا۔ فآواکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ مکہ میں کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے؟ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، عبادت کرنے کی اجازت تو نہیں تھی، اور اسی طرح کلمہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، آذان دینے کی بھی اجازت مکے کے اندر نہیں تھی۔ یہ جماعت جب اللہ کے نبی مدینے میں آ گئے تو جماعت شروع ہو گئی، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، ورنہ کعبۃ اللہ تو مکے میں تھا، کسی صحابی کو جرت نہیں ہوتی تھی کعبۃ اللہ میں جا کر نماز پڑھے، حالانکہ کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھو گے تو ثواب کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، لیکن کسی صحابی نے کعبۃ اللہ کے اندر جماعت نہیں کی، اللہ کے نبی نے بھی ادا نہیں کی۔ وہ 1-2 واقعات ملتے ہیں کہ تہجد کے وقت اللہ کے نبی آ کر نماز پڑھتے تھے تو اس پر بھی اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک وہ دور تھا، ایک بات کا دور آیا کہ فآواکم، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور ہم نے تمہاری مدد کی، تمہیں مضبوط کر دیا اپنی طاقت سے، اپنی طاقت سے تمہاری مدد کی۔ ایک دور آیا، 8 سال کا وقفہ نہیں گزرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر لے کر مکے میں آئے، اور سارے مکے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان کر دیا، علاقہ بھی ملا، علاقے والے بھی مل گئے اللہ کے نبی کو۔ اس کو اللہ نے نعمت و ملک عطا کرنا، یہ اللہ نے نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ آزاد ریاست دے دے، آزاد اسلامی ملک دے دے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں میں شمار کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ جیسے رزق دینا یہ نعمت ہے، ہاتھ دینا اللہ کی نعمت ہے، آنکھ کی اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح اللہ آپ کو آزاد ایک ریاست دے دے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال ابھی آپ نوجوان ہو، آپ کے سامنے اس طرح کے پروپیگنڈے آتے ہیں، آپ متاثر نہ ہو۔ آپ ہمیشہ آپ کو لوگ بری چیزیں دکھاتے ہیں، کمزوریاں دکھاتے ہیں، کوتاہیاں دکھاتے ہیں، لیکن جو اچھائیاں ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ خود بھی ہم سوچ لیں، ہم عقل کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سوچ دیے، اس پر بھی مجھے آپ کو فکر کرنا چاہیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ تو اللہ کا شکر اس طریقے سے ادا کریں کہ آپ ملک کے قانون کا احترام کریں، آپ ملک کے کیا کریں؟ قانون کا احترام کریں۔ پورا سال آپ جشن منائیں۔ جشن منانے کا کیا مطلب ہے؟ جشن منانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ پورے سال ملک کے قانون کا احترام کریں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، بھائی مارو اس کو گولی، آپ تو چور نہیں بنو، اس کا کیا مطلب ہے؟ فلاں چور ہے تو میں بھی چور بنوں گا، فلاں ڈاکو ہے تو میں بھی ڈاکو بنوں گا، نہیں، آپ اپنے تحت قانون کا احترام کریں۔ دیکھو ناراض نہ ہونا، ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کی ایک دن مقرر کرتے ہیں۔ ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو پورا
یہ تو ہمارے جان ہیں، ہمارے ایمان کا جزء ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، تمام صحابہ کی شہادت، آج ہم یہاں پہ کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پرچار کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ تو وہ درخت ہے جس نے سیرابی پانی سے نہیں پایا ہے، اس درخت کو پانی ملا ہے صحابہ کے خون سے۔ یہ دین اسلام کا جو درخت ہے یہ آج سرسبز و شاداب ہے، اس نے خون پیا ہے، اس سیراب ہو چکا ہے صحابہ کے خون سے، بزرگوں کے خون سے۔ لیکن 2-3 دن ہمیں حسین منا کر پھر پورے سال حضرت حسین کو بھول جاتے ہیں۔ صحابہ کی قربانیاں ایک دن کی نہیں ہیں، ان کی وجہ سے ہم 360 دن دین اسلام کو اچھے طریقے سے، ان کے احکامات کو اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں، آزادی کے ساتھ نبھاتے ہیں، سکون اور تسلی کے ساتھ نبھاتے ہیں، انہی کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے۔ تو 360 دن ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے بعد 1-2 مہینے ایسا آئے گا، اس کے بعد 1-2 مہینے کے بعد 12 ربیع الاول مہینہ آئے گا، تو اس میں بھی اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے جشن مناتے ہیں، پھر پورے سال کا۔ تو جشن یہ ہے کہ آپ پورے سال اللہ کے نبی کی سنت کا احترام کریں، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے 12 مہینے ہمارے لیے فکر کیے، اور ہم پورے سال میں ایک دن فکر کرتے ہیں، بس جھنڈا لگاتے ہیں، اور اس جو خوشیاں اور جو طریقے ہمیں سوچتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ وہ طریقہ کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے متصادم تو نہ ہو۔ آپ خوشی کا وہ طریقہ اختیار کرو، اپنے ملک کے لیے خوشی مناؤ، لیکن وہ طریقہ اختیار کرو کہ وہ ملک کے قانون کے تو مخالف اور متصادم نہ ہو۔ رات سے بازے بجانے شروع ہو جائیں گے، آپ کو بتائیں بیمار بھی ہوں گے لوگ، لیکن بچوں کے ہاتھ میں باپ بے حس ہے۔ آپ کو پہلے بتا دیں کہ باپ بے حس ہے۔ آج کل ماں باپ صرف کارٹون کی طرح گھر میں بطور بت کے، بطور مجسمے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹا کیا کر رہا ہے، کس طریقے کا کپڑا پہنا ہوا ہے، کس طریقے کا لباس پہنا ہوا ہے، کس طریقے کا فیشن اپنایا ہوا، نہیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں جو بچے کی مرضی کر لے، کیوں بھی کر لے، مسلمان کا بچہ ہے، اس کو اسلام کے سانچے میں لاؤ۔ آپ کو پتا ہے کہ عیسائیوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، عیسائیوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ہاں قانونی ہے، اس کو ایک ڈرم کے اندر زرد رنگ ڈال دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں اسلامی طریقہ ہوتا ہے، 7 دن میں کیا کرتے ہیں، اس کو نہلا کے اور اس کا عقیقہ کر کے بال منڈوا کے اس کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی نہلا کے اس کے دائیں کان میں فجر کی اذان دیتے ہیں، بائیں کان میں وہ کیا دیتے ہیں، اقامت کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ زرد رنگ ڈال دیتے ہیں ڈرم کے اندر، پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر جب عیسائیوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو اسی ڈرم میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کا طریقہ ہے، آج تک عیسائیوں نے اپنے اس کلچر کو تبدیل نہیں کیا، چاہے وہ لبرلی کیوں نہ ہو، وہ مذہب سے، عیسائی مذہب سے بیزاری کیوں نہ ہو، لیکن پیدائشی طور پر اپنے دستور کو، اپنے مذہب کو اور اپنی دعوت کو اور اپنے طریقہ کار کو نہیں چھوڑتے، اور ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال ہم وہ طریقہ اختیار کریں کہ جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ آزادی اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن اس آزادی کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزادی ہمیں دی، جیسے اسلام ہم تک پہنچا بڑی قربانیوں کے بعد، ایسے نہیں پہنچا۔ آپ نے بلال کا واقعہ سنا ہے رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے حضرت زنیرہ کا بھی واقعہ سنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والی ایک عورت تھی۔ اسلام کے اندر جیسے مردوں کی قربانیاں ہیں، اس طرح عورتوں کی بھی قربانیاں ہیں۔ اسلام کے اندر شہید ہونے والی سب سے پہلے کون ہے؟ ایک خاتون ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ایک ایسا برچہ ابو جہل لعنتی نے مارا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ اسلام مجھے آپ تک پہنچا، ایسے نہیں پہنچا ہے،
مجھے آج تک کوئی خراش ہی نہیں آیا. دین کے نام پر، اسلام کے نام پر میں تو پل رہا ہوں، مجھے مل رہا ہے. انہوں نے تو ڈنڈے کھائے، خون بہا ان کا. باقی صحابہ کی بات چھوڑ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اس دین کی خاطر لہو لہان ہو گئے. اس کنارے میں، اس جزیرے میں آپ کلمہ پڑھنے والے ہو تو سمجھ لو اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے. آج کوئی پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کی چوٹی میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، کا ورد کرتا ہے، سمجھ لو اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں. اسی طرح آج آپ آزادی کے ساتھ اپنی اس مسجد میں بلا جھجک، بلا خوف، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ بلا کسی خوف و خطر کے، بلا کسی پابندی کے آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو، جمعے کا بیان سنتے ہو، تو سمجھ لو اس کے پیچھے بھی بہت بڑی قربانی ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ بہت بڑی قربانی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس طرح بہت سارے پروپیگنڈے آپ کے سامنے آئیں گے کہ ہمارے ملک میں یہ ہوا، وہ ہوا، فلان ہوا، فلان ہوا. یہ چند لوگ ہیں. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک کا پورے دنیا کے اندر ایک اسلامی تشخص ہے. لوگ آپ کو بتائیں، میں نے آپ کے سامنے بات کئی مرتبہ بتائی ہے، ہمارے ملک میں اربوں روپے تعلیم پر، انگریزی تعلیم پر خرچ ہوتے ہیں. دیہات میں اگر 4 گھر ہو کسی دیہات میں، حکومت کے لوگ ادھر جاتے اسکول بناتے ہیں. بناتے ہی نہیں بناتے، اور اچھی خاصی رقم بھی خرچ ہوتی ہے. لیکن آج تک آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر سے لوگ ہمارے ملک میں نہیں دیکھے. لیکن اسلامی تعلیم جس پر ہمارے حکمران کوئی توجہ نہیں دیتے، اس کے باوجود دنیا کے کونے کونے سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لوگ ہمارے ملک میں آتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ آپ کے اسی کنارے میں چائنا والے لڑکے مدرسے کی دعوتیں نہیں آتے، کوئی رات گزارتے ہیں. آپ صومالیہ کے لڑکے آتے نہیں آتے، اور اسی طرح انڈونیشیا کے اور الجزائر کے لوگ ادھر آتے نہیں آتے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پوری رات کنارے میں گھومتے گھومتے بنوریا میں پڑھ رہے ہیں، بنوری ٹاؤن میں پڑھ رہے ہیں، فاروقیہ دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر ہمارے ملک کا ایک اسلامی نام ہے، ایک اسلامی مطلب شعار ہے، ایک اسلامی پہچان ہے. لیکن سال کے بیچ میں آپ چند نام نہاد لبرل عورتوں کو دیکھتے ہیں، برہنہ ہو کر وہ عورتوں کی آزادی کے نام پر وہ ایک ڈبہ ہے، عورتوں کے نام پر ایک ڈبہ ہے. وہ مٹھی پر بھی نہیں ہے. وہ اصل میں مذہب کے دشمن نہیں ہے، وہ اصل میں ہمارے اس ملک کا جو اسلامی تشخص ہے اس کو خراب کرنے کی دنیا کے اندر کوشش کر رہی ہے. لیکن انشاءاللہ ان کے بھی قدم ڈگمگانے والے ہیں. وہ بھی بہت کمزور ہیں اور وہ گویا ریتی پر کھڑے ہیں. انشاءاللہ ان کا بھی سایہ ختم ہوگا. مذہب بہت مضبوط ہے ہمارے دین اسلام کے اندر، ہمارے ملک کے اندر. آپ خوف نہ کھائیں، گھبرائیں نہیں. اس طرح کا پروپیگنڈا آپ کے ملک کے بھی خلاف ہوگا، اور آپ کے دین کے بھی خلاف ہوگا، اور آپ کے مذہب کے بھی خلاف ہوگا. تو لوگ تو اللہ کے نبی کے دور کے اندر کرتے ہیں. آپ کے نبی کو لوگوں نے کہا ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، نہیں کہا. تو وہی آپ کے مذہب کو کہیں گے تو آج کی بات نہیں، تو بہت پرانی بات چلتی ہے. یہ تو بہت پرانی باتیں چلتی آ رہی ہے کہ مذہب کو جھوٹا کہا گیا، مذہب والوں کو جھوٹا کہا گیا، دھوکہ والا کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل تک کہا گیا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے اس مذہب کو چھوڑا، دین کو چھوڑا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم مومنوں کی بھی مدد کرتے ہیں. اور یہ اللہ کا قانون صرف نبیوں کے لیے نہیں ہے، صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ آج کل کے لوگوں کے لیے بھی ہے. اور لوگوں نے اللہ کی مددیں دیکھی ہیں. جس وقت پاکستان کا حصول ہو رہا تھا، پاکستان کے لیے لوگ جانیں دے رہے تھے، تو اس وقت بھی جان دینے والوں نے بھی اپنی اس آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھ لی.
بات سمجھے نہیں سمجھے؟ میں آپ سے یہ کہتا ہوں تو ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتے، تو لہٰذا خدا کے لیے دشمن کا بھی ہم نہ وانا کریں۔ آپ کا ایک بھی بول، ہمارے نوجوان انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کوئی بھی پوسٹ اپنے ملک کے خلاف لکھتا ہوں، یہ صرف میرے ملک والے نہیں دیکھتے ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے۔ پوری دنیا میں تو تمہارے اسلامی تشخص ہے، تمہارے دنیا میں، پوری دنیا میں اسلامی قدر ہے، پاکستان کا ایک اسلامی نام ہے، لیکن تم خود اس نام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو۔ کمی کوتاہی تو کس میں نہیں ہے؟ مجھ میں نہیں، آپ میں بھی، فلان میں بھی، زید میں بھی، بکر میں بھی، سب میں کمی کوتاہی ہے۔ انسان تو بنائے مٹی سے، ہوا سے، آگ سے، اربع عناصر سے بنائے، تو آپ اربع عناصر کو دیکھیں 4 جگہ جمع نہیں ہو سکتے، خلل پیدا ہوگا ضروری۔ تو لہذا اس طریقے سے جشن مناؤ، اس طریقے سے جشن مناؤ، تو تیرا جشن منانا کوئی معنی رکھتا۔ ابھی لوگ سائلنسر نکال کر جشن منائیں گے، موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کیا کریں گے؟ جشن منائیں گے۔ بھئی تم تو جشن مناؤ گے، لیکن پڑوسی سے پوچھو تو کتنی گالی تمہیں دے گا، تمہارے ماں باپ کو کتنی گالی دے گا۔ یہ کون سا جشن منانے کا طریقہ ہے؟ اور وہ اتنا بڑا باجا بجا کے ہر ایک کے گھر میں جا کر بجانا، یہ کون سی آزادی ہے؟ ایسا کوئی کارنامہ انجام دے دو کہ پورے دنیا کے اندر آپ کا، آپ کے ماں باپ کا اور آپ کے ملک کا نام روشن ہو جائے۔ ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دے دو۔ لوگ جب بچے کیا کریں؟ بچے کھیلیں گے۔ نہیں، بچوں کو ابتدائی اسٹیج میں آپ تعلیم دو گے تو بعد میں جا کر یہ اچھے بچے بنیں گے۔ ہمارے پاس تو روز آ کر لوگ شکایت کرتے ہیں تعویذ دے دو بچہ صحیح ہو جائے۔ ابھی اتنا بڑا نل ان کے منہ میں ہے تو ابھی تو سمجھانا اس کو۔ ہر قسم کی کوتاہیاں، ہر قسم کی شرارتیں کر رہے ہیں، پورے علاقہ والے تنگ ہیں۔ آپ کے بچے تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر یہی بچہ آج تو اس کے ہاتھ میں بانسری پر ڈنڈا ہوگا، آپ کے سر کے اوپر مارے گا، پھر کہے گا مولوی صاحب تعویذ دے دو تاکہ بچہ صحیح ہو جائے۔ اب یہ تعویذ سے صحیح ہوگا؟ اب یہ تعویذ سے صحیح نہیں ہوگا۔ بچے کا صحیح ہونا تربیت سے ہے، تعویذ سے نہیں ہے، یاد رکھو۔ آپ نے سنا ہوگا، میں آپ کے سامنے وہ روایت بھی بیان کر چکا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت غالباً حسن ہیں یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، کھجور کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، ایک دانہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر سے وہ کھجور نکال کر باہر پھینک دیا۔ پوچھا نے کس کی کھجور ہے؟ مالک سے پوچھا ہے، مالک سے پوچھ کے آپ نے کھجور اپنے منہ میں ڈال دی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ چوری کر کے لے کر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت تجربہ کار بیٹا ہے، کہیں دیکھو سریا چوری ہو رہی، کبھی پتہ نہیں کیا چوری ہو رہا ہے۔ ہاں، آج تک اب ماں باپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا چور ہے، ماں باپ اس چوری کو چھپاتے ہیں۔ کتنی چوریاں بیچ میں ہو گئی، آپ نے سنا ہے نا یہاں پہ۔ بھئی غربت ہے، غربت کو تو اللہ دور کرے۔ غربت میں سب سے پہلے ہمارا اپنا ہاتھ ہے، اس پر میں بیان کروں گا، ہمارا اپنا ہاتھ ہے غربت میں۔ غربت کیوں آتی ہے یہ اگلے جمعے پر انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع ہوگا، بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ لیکن بات یہ، آج تک کسی ماں نے، کسی باپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا چور ہے۔ حالانکہ سریا چوری کرتے ہیں، حالانکہ بہت ساری اور چیزیں چوری، کتنے لوگ آئے کہ استاد جالوں کے سکے چوری ہو گئے، اور یہ جو کشتی کے پیچھے گھومنے والا کیا ہے، ہک چوری ہو گیا، پنکھا چوری ہو گیا۔ اب پنکھی کی قیمت کتنی ہے؟ 200-300 روپے چوری کر رہے ہیں، سریا چورا ہے۔ اور کیا چوری کرتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ اب نئی چوریاں شروع ہو گئی، پرانے میٹر ہیں، پرانے میٹر چوری کر۔ میٹر کے اندر کیا ہے؟ پرانے جو میٹر ہیں ان کی چوریاں شروع ہو گئی۔ اب میٹر کے اندر کیا ہے؟ 50 روپے کا ہوگا نہیں۔ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں
جس ماں کو پتا ہے کہ میرے بیٹے نے چوری کی، جس باپ کو پتا ہے کہ میرے بیٹے نے چوری کی، بتاؤ تیرا بیٹا چور ہے جس نے چوری کی ہے، وہ سب سے پہلے وہ ماں باپ اگر تیرا گریبان پکڑے گا، میرے بیٹے کو تم نے چور کیوں کہا ہے؟ بھائی چور کو چور نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ کے بیٹے نے چوری، ہر ایک کو پتا ہے یہ چوری میرے بیٹے نے کی ہے، لیکن پھر بھی اس کو چور کہو، لڑنے پر اتر آئے گا۔ تو یہ تربیت غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ باہر کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہانی چل رہی ہے۔ تو ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے تاکہ باہر کے لوگ ہمیں برا نہ سمجھیں۔ لیکن میں چونکہ بہت سارے لوگ اس وقت آتے جمع ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ میٹر چور بھی آج بیٹا ہوا ہو۔ ابھی سیزن آ رہا ہے، کوشش کرو، محنت کرو، ہاتھ کی کمائی ہاتھ کی کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ القاسم وہ حبیب اللہ، میٹر چوری کرنے والا ہے اللہ کا دوست نہیں، گھٹیا انسان ہے۔ چوری اگر اسلامی قانون نافذ ہوتا تو چور کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا۔ ایک آدمی کا اگر ہاتھ کاٹا جاتا نا، یقیناً پھر میٹر چوری نہیں ہوتی، پھر سریا باہر ہوتے تب بھی کوئی چوری نہیں کرتا، جالے باہر ہوتے تب بھی کوئی چوری نہیں کرتا، پنکھے باہر ہوتے تب بھی کوئی چوری نہیں کرتا۔ کیا کریں؟ اسلامی کیا نام قرآن میں ہے، ملک کے اندر قانون بھی ہے، بس نافذ ہونے کی دیر ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں، جیسے اسلامی ملک ہے، آپ کو پتہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارے ملک کا اصل نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایسے کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے نا، اسلامی جمہوری پاکستان۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایک دن حقیقی معنوں میں یہ قرآن و سنت کے ہمارا قانون، آپ نے پتہ نہیں پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا، پاکستان کا قانون یہ ہے، پہلی شک اور دوسری شک یہ ہے، یعنی قانون ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ملک میں قرآن و سنت کے مخالف کوئی قانون پاس نہیں ہوگا، آپ کے ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا۔ یہ آپ کے قانون کی پہلی سطر ہے۔ آپ کے جو ملک کا قانون بنائے نا، اس کی پہلی سطر یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر قرآن و سنت کے مخالف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ آپ کے ملک میں قانون ہوگا تو قرآن و سنت کا قانون نافذ ہوگا۔ یہ میرے ملک اور آپ کے ملک پاکستان کے قانون کی پہلی سطر کی الفاظ ہے۔ اس ملک میں نافذ ہوگا تو قرآن و سنت نافذ ہوگا۔ دعا کرو کہ اللہ ہمارے ملک میں ایک دن ایسا لے کر آئے کہ وہاں پہ اسلام کی بہار ہے، اسلام کا قانون نافذ ہوگا۔ انشاءاللہ تم سو جاؤ، نہ تمہارے میٹر چوری ہوں گے، نہ تمہارے جالے چوری ہوں گے، نہ تمہارے سکے چوری ہوں گے، سکے ہو جو جالے کے نیچے، اور نہ پنکھے چوری ہوں گے، نہ وہ چاند پہ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو چیزوں کا نام نہیں آتا ہے، یہ چوری انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ اب ڈر کسی کو نہیں، کوئی بھی پولٹری، سارے پولٹری بن چکے ہیں، کوئی بھی پولٹری اٹھ کر 50 روپے میں کوئی چیز بیچتا ہے۔ اللہ تمام مسجد میں بہت ڈرتے ہیں، رات کو 4 مرتبہ چکر لگا دے سر ایک کوئی پنکھا لے کے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے ہمیں یہ آزاد ریاست دی ہے، آزاد ریاست۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کو چیلنج ہے، پورے دنیا میں جاؤ، کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلامی ملک میں جا کر دیکھو، آپ کو اتنی اسلامی آزادی نہیں ہے۔ کہیں پہ جا کر آپ کو دیکھو، جمعے کی نماز پر آج بھی پابندی، پورے دنیا میں جا کر 5 وقتہ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز پر آج بھی پابندی ہے۔ آپ لوگ نماز پڑھ رہے پھر بھی گالیاں دیں، پھر بھی اس پر کو کیا کرتے ہو؟ گالیاں دیں۔ میں کہتا ہوں کمی کوتاہی ہر ایک میں ہے، تو کمی کوتاہی آپ کی بیوی میں ہو تو آپ اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں، ہے کہ نہیں؟ تو کمی کوتاہی سے انسان باہر پھینکنے کا نہیں ہے، کمی کوتاہی ختم کرنے کا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہمیں ایمان عزیز ہے، اسی طرح نیک اعمال عزیز ہیں، ہمیں اللہ کی وحدانیت عزیز ہے، اللہ کے رسول کی رسالت عزیز ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں اس ملک کو جو اللہ نے دیا ہے یہ بھی عزیز ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کی صحیح معنوں میں حفاظت فرمائے، ہر شر سے، ہر دشمن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔